میرے عزیز خواتین، اس وقت ہمارے ہی محلے میں ایک بھائی ہیں بیچارے، کل ہی مجھے اطلاع ملی مولانا زئی صاحب کی طرف سے کہ عورت نے وہ بیچارے اندر پانی نہا رہے تھے، دستک دی اور یوں کہا مہدی آ گئے میں جا رہی ہوں، اتنا کہہ کر غائب ہو گئی، کہاں گئی کدھر گئی پتہ نہیں، وہ بیچارہ آج بھی تلاش کر رہا ہے، مہدی آ گئے جا رہی ہوں چلی گئی، کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا فتنے کا زمانہ ایسا، مجھے یہ حدیث جب بھی پڑھاتا تھا مجھے یہ اعتبار سے ایک عجیب بھی ہوتا ہے، کیسے بھی رات کو کیسا گمراہ ہوتی سمجھ میں نہیں آتا نا، دن میں گمراہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، رات میں کیسے گمراہ۔ یہ فون جب سے آیا پتا چلا سب سے زیادہ لوگ رات میں فون دیکھتے ہیں، رات میں موبائل دیکھتے ہیں، اور نتیجہ یصبح الرجل مؤمنا، صبح کا مومن شام کا کافر، اس لیے کہ شام میں کسی نہ کسی باطل سے ٹکرا جاتا ہے، باطل سے ملاقات ہو جاتی ہے، باطل سے اختلاط ہو جاتا ہے، باطل سے اس کی صحبت ہو گئی تو اس نے اسے سمجھایا، پھسلایا، بگاڑ دیا، بگڑ گیا۔ رات میں کوئی باطل والا تو آتا جاتا نہیں، لیکن ہمارے پاس مستقل باطل موجود ہے، یہ باطل کو دیکھ کر ہم اسے سوچتے ہیں کہ میں دین کی بات میں سن رہی ہوں، دین کی بات میں سن رہا ہوں، حالانکہ وہ سویٹ پوائزن چڑھ رہا ہے، چڑھتے 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 وہ حرام خور سب سے پہلے بے نمازی بنا دیتا ہے۔ ذکر میرے عزیز بھائیوں، ذکر کو اس طرح انداز میں پیش کرتے ہیں ذکر ہی سب کچھ ہے، ذکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے نالائق کہ اگر کوئی سجدہ کرے تو وہ اپنے نفس کو جھکاتا ہے، جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے، اور جھکاتے 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 نفس ٹوٹل نکل جاتا ہے، اور جس کا نفس نکل گیا اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک نالائق گدھے سے پوچھئے، ارے بھائی سجدہ کرنے سے نفس نکلتا ہے، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، لیکن کیا صحابہ کرام کی زندگی پر نفس نہیں نکلا؟ نعوذ باللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ کے رسول موت تک، آخری دن تک آپ لکیر مارتے ہوئے مسجد آ کر پہنچ کر نماز پڑھ کر آخری زمانے میں بھی آخری وقت میں بھی آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم۔ یہ گدھے سے پوچھئے، ارے بھئی کیا سرکار کا نعوذ باللہ نفس نہیں نکلا تھا؟ ارے پاگل گدھے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جتنے باطل فرقے ہیں سب کی پناہ گاہ لندن، قادیانی کا مرکز بھی لندن، گوہری فتنے کا مرکز بھی لندن، جتنے بھگوڑے ہوتے ہیں وہ سب کے سب جا کر پناہ لینے کی جگہ لندن، وہاں بھاگ کر پناہ لے لیتے ہیں، اور وہاں سے یوٹیوب کے ذریعے سے یہ اپنا بیان، چھوٹے چھوٹے چٹکلے، چھوٹے چھوٹے اچھی باتیں، چھوٹے چھوٹے مزے کی باتیں، چھوٹے چھوٹی دین کی باتیں، یہاں سے وہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرانے لگتا ہے، لائک کرانے لگتا ہے، پھر دھیرے 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 گمراہ کرتا ہے۔ اس وقت ایک طرف گوہری فتنہ، دوسری طرف صدیق دیندار کا فتنہ، تیسری طرف حنیف شکیل بن حنیف کا فتنہ تیسری طرف، اور چوتھی طرف تو کیا کہیں، ارے بھئی دوسرے فتنے تو فتنے اپنی جگہ ہیں ہی، اس کے ساتھ سویٹ پائزن کی طرح ایک جگہ پر مہدویت کا فتنہ ہے، اور ایک جگہ پر اللہ سلامت رکھو ایک طرف ملت ابراہیم کا فتنہ جو اس وقت پورے عالم کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ لوگ ملت ابراہیم کی دعوت دیتے 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 لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیے، اور ایک طرف جماعت المومنین کا فتنہ، جماعت المسلمین کا فتنہ۔ فتنے تو اتنے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا فانظروا امن تاخذون دینکم،
تم لوگ جس سے بھی بیان سنتے ہو، اسی لیے بعض خواتین کے آزاد بیانات سننے پر چڑ بھی آتا ہے، غصہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ کس کے ملے اس کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کس کا سننا کس کا نہیں سننا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھ لو اچھی طرح کس سے تم دین حاصل کر رہے ہو۔ بعض مرتبہ تم اچھا سمجھ کر دین حاصل کر رہے ہو، حالانکہ وہ انتہائی زندیق قسم کا انسان، کمینہ قسم کا انسان، ایمان خور انسان۔ میرے عزیز بھائیوں، چوریوں میں مختلف قسم کی چوری ہوتی ہیں، ایک ہے سامان کی چوری، ایک ہے گاڑیوں کی چوری، ایک ہے سونا اور چاندی کی چوری، اور یہ چوری ایمان کی چوری، یہ تو ایمان کی چوری سب سے زیادہ سنگین، سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ڈرنے کی بات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کر۔ اسی لیے